السلام علیکم۔ دعائیں سب بچوں کو یاد ہیں؟ شاباش۔ ان دعاؤں کے بہت زیادہ فائدے ہیں، موقع مال کی دعائیں ہیں، اللہ بھی خوش، اللہ کا رسول بھی خوش، اور پھر جو کام بھی آپ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ دعا پڑھ لیتے ہیں تو اس کام میں خیر شامل ہو جاتی ہے، اس کام میں اللہ کی طرف سے برکت شامل ہو جاتی ہے، اس کام میں کامیابی کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کام میں ناکامی پریشانی یہ کم ہو جاتی ہے۔ تو جو دعائیں آپ بچے پڑھتے ہیں آپ نے یاد کی ہوئی ہیں، مذاکرہ بھی ہوتا رہتا ہے، ان کو آپ نے اپنانا بھی ہے اور ان کو یاد رکھنا ہے اور موقع محل کے مطابق ان کو پڑھتے بھی رہنا ہے، تاکہ یہ عملی زندگی میں آپ کا یہ معمول بن جائے کہ ان دعاؤں کو آپ ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ ایک چور تھا، اس کو بٹوا ملا، اب اس نے دیکھا کہ اس میں پیسے بھی کافی ہیں اور اس میں مالک کا ایڈریس بھی شامل تھا، تو وہ مالک کے پاس پہنچ گیا اور بٹوا واپس کر دیا۔ اب مالک نے جیسے ہی بٹوا لیا اس کا شکریہ ادا کیا، دیکھا کہ اس میں جو چیزیں تھیں وہ ساری سلامت تھیں اور پیسے بھی موجود تھے، تو وہ مالک پوچھنے لگا کہ آپ نے پیسے درمیان میں سے نہیں چرائے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، اس کو بھی پتہ چل گیا کہ جس کو میرا بٹوا ملا یہ چور ہے، تو اس نے کہا کہ صاحب ہمارا کام بھی چوری ہے اور راستے میں بڑا بٹوا مل جانا یا اس طرح کی چیزیں مل جانا یہ تو ہمارے لیے غنیمت ہے، لیکن میں نے آپ کو بٹوا صحیح سلامت واپس کر دیا، 1 روپیہ بھی اس میں سے نہیں لیا، وہ اس وجہ سے کہ اس میں سے نا ایک دعا نکلی، اور جیسی میں نے اس دعا کو دیکھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس بندے کا یہ بٹوا ہے اس نے اس عقیدے کے ساتھ یہ دعا ایک کاغذ پہ لکھ کے اس میں رکھی ہے کہ بٹوا کہیں گم ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے تو یہ مجھے پھر اس دعا کی برکت سے مل جائے گا۔ تو وہ چور کہنے لگا کہ صاحب یہ بات سوچتے ہی نا تو میں خوف زدہ ہو گیا کہ میں مال و دولت کا تو چور ہوں لیکن کسی کی عقیدے کا چور نہیں ہو سکتا، جو عقیدے کی چوری ہے یہ مال و دولت سے 1000 گنا زیادہ بھاری گناہ ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ بات سوچتے ہی میں نے ارادہ کیا کہ یہ امانتاً میں اس کے مالک کو لوٹاؤں گا اور پھر آپ کے پاس لے آیا۔ اچھا، ایک اور واقعہ ہے کہ ایک گھر میں چور گھسا، اب گھر والے جاگ گئے، اب جیسے ہی گھر والے جاگے نا تو ساتھ ان کی چھوٹی بچی تھی وہ بھی جاگ گئی، اب ان کی ماں اسے کہہ رہی ہیں کہ بیٹا سو جاؤ سو جاؤ گھر میں چور آئے ہوئے۔ اب وہ بچی کہنے لگی کہ امی جان آپ نے آیت الکرسی نہیں پڑھی تھی۔ اب یہ بات اس چور نے سن لی اور چور واپس چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد اسی محلے میں نا یہ تبلیغ جماعت والے جو ہوتے ہیں، اسی محلے میں نا اسی محلے کی مسجد میں تبلیغی جماعت آئی، اللہ کے نیک لوگ ادھر آئے اور وہاں پہ آئے اور اس گھر میں بھی وہ جیسے گشت کر رہے ہوتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ مسجد میں آئیں ہماری دین کی بات سنیں۔ تو ایک شخص کہنے لگا اس گھر والوں کو کہ میری زندگی آپ کی وجہ سے تبدیل ہوئی ہے، اور اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ساتھ والے گاؤں کا رہائشی ہوں اور میں چور تھا، غلط کام کرتا تھا، چوریاں کرتا تھا، اور بہت سمجھایا گھر والوں نے بڑوں نے، لیکن میں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تو ایک رات ایسے ہوا کہ میں آپ کے گھر میں آیا چوری کے ارادے سے اور آپ کے گھر والے جاگ گئے اور ساتھ آپ کی بچی تھی وہ بھی جاگ گئی، تو ان کے کلمات اثر کر گئے میرے اوپر۔ تو بچی کہنے لگی کہ گھر میں چور آیا تو کیا آیت الکرسی نہیں پڑھی؟ تو فوراً میرے ذہن میں بات گئی کہ کتنی تربیت یافتہ یہ بچی ہے، یہ اس کے گھر والے کتنے اچھے ہیں کہ اس طرح بچوں کی یہ تربیت کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بات سوچی کہ کتنا ان کا عقیدہ ہے اور کتنی یہ مضبوط سوچ کی مالک ہیں کہ یہ سنتے ہی میں بڑا متاثر ہوا کہ اگر آیت الکرسی یا اس طرح کی آیات یا اللہ کا نام لے کر یہ جو دعائیں ہیں اگر ہم وہ پڑھ کے سوتے ہیں تو انسان نقصان سے بچ جاتا ہے۔ تو یہی بات اثر کر گئی اور پھر میں نے چوری سے توبہ کر لی اور آج میری زندگی آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، یہ جو
دعائیں ہوتی ہیں، کلمات ہوتے ہیں، یہ جو اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، جیسے پہلے بھی بتایا کہ یہ جب بندہ پڑھتا ہے نا تو اللہ کی طرف سے اس کام میں برکت ہو جاتی ہے، خیر شامل ہو جاتی ہے، کامیابی کے چانس بڑھ جاتے ہیں، ناکامیاں پریشانیاں اس میں ختم ہو جاتی ہیں، یہ کم ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ڈائریکٹ بھی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی کوئی ایسی اچھی بات، کوئی ایسی اچھی ادا، کوئی ایسا اچھا کلمہ وہ اثر کر جاتا ہے، اور پھر ایسے کلمات سے کئی لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ جو اچھی باتیں ہیں، اچھے کلمات ہیں، موقع مال کی دعائیں ہیں، ان کو ہم نے یاد بھی رکھنا ہے، اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، اور اپنے دوسرے بہن بھائی جو گھر میں لوگ ہیں ان سب کو بھی بتانا ہے، تاکہ سارے ان اچھی باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نئے کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تھینکس ٹو آل اسٹوڈنٹ۔